نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب سے گزرے تو حضرت بلال کو امیہ بن خلف سخت سزائیں دے رہا تھا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس تکلیف کو آرام سے بدلنے کی تجویز یہ سوچی تھی کہ وہ جیسے جیسے تکلیف دیتے، مارتے، گرم پتھر آپ کے سینے پہ رکھتے تو حضرت بلال اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے کہتے احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے اس جملے کو بار بار دہراتے۔ نبی کریم علیہ السلام وہاں سے گزرے تو کریم نے مسکرا کے اور شفقت کے ساتھ سیدنا بلال حبشی کے سر نور پر دست شفقت رکھا اور فرمایا بلال جس احد احد کو تم پکارتے ہو وہ تمہیں اس تکلیف سے نجات بھی عطا کرے گا۔ اور پھر یہی بات جب جناب صدیق اکبر کو پتہ چلی تو ڈھیر سارا مال لے کر، بلکہ مفسرین نے لکھا ہے آدھا کلو سونا لے کر، آدھا کلو سونا، کمر اچھا ہے فلک پہ نہ ہلال اچھا ہے، نظر بھی نہ ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے، کم و بیش آدھا کلو سونا لے کر حضرت بلال کو خریدنے گئے اور پھر خرید لائے۔ اور صرف حضرت بلال کو نہیں خریدا، جناب عامر بن فہیرہ کو بھی خریدا، حضرت زنیرہ کو بھی خریدا۔ بہت سارے ایسے لوگ جو کفر کے نرغے میں تھے اور مسلمان تھے اور تکلیف دی جاتی تھی اور ستائے جاتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو خریدا۔ اب اس زمانے میں، اس ماحول میں جب ہر چیز پیسوں میں تلتی تھی، لوگوں کے اندر اخلاص کا ڈھونڈنا اور اللہ کی رضا کے لیے کسی کی مدد کرنا یہ کچھ مشکل سا اور بے موسمہ سا پھل تھا، تو حضرت بلال کو اتنے مہنگے داموں میں سیدنا ابوبکر صدیق نے خرید لیا تو لوگ چیم گوئیاں کرنے لگے، کہنے لگے یہ ویسے عجیب بات ہے، یہ ویسے ہوتا نہیں، یعنی ایک بے موسمہ پھل آ جائے نا کسی جگہ بھی تو لوگ انوکھی انوکھی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ عجیب بات ہے، یہ کیسے ہو گیا ہے، یہ کیسی انوکھی بات، یہ کیسے ممکن ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ یعنی سارے بندے جھوٹ بول رہے ہوں تو ایک سچ بولے تو انوکھا سا لگتا ہے ذرا۔ تو ایک دور چل رہا ہو نا جس میں چیزیں بک رہی ہیں، خریدی جا رہی ہیں، تو آپ اس میں کہتے ہیں میں فی سبیل اللہ ہوں تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو اب اس زمانے میں جب حالات اتنے خراب تھے کہ لوگ ایک ایک دینار کے لیے گلے کاٹ دیتے تھے، وہاں ایک غلام کو اور حبشی غلام کو اور سیاہ فام غلام کو اتنے مہنگے داموں میں خریدنا کام بڑا مشکل تھا۔ اب جب مکے میں یہ بات پھیلی کہ یہ کام حضرت صدیق اکبر نے کیا ہے تو پھر لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، کوئی بات نہ ملے تو کوئی بات بنا لیتے ہیں۔ لوگوں کو عادت ہوتی ہے، مخلوق تو فنکار ہے، اس درجہ کے پل بھر میں سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے، تم کون ہو، تم کون ہو، کیا چیز ہے داغ کبابی، لوگوں نے تو جناب مریم پہ بھی الزام تراشے۔ بات نہ ملے تو لوگ بات بنا لیتے ہیں، بات گھڑنا کو مشکل کام ہے، اتنی سونی گھڑتے ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے ہی نہیں، سچ ہے۔ انہوں نے بات گھڑ لی، طے کر لی، کہنے لگے وہ ایسے ہی نہیں ابو بکر نے خریدا، کوئی کسی زمانے میں بلال نے کوئی احسان کیا ہوگا، وہ احسان کا بدلہ اتارا ہے، اتنا مہنگا بلال خریدنا سمجھ میں نہیں آتا۔ جس رب کی رضا کے لیے حضرت ابو بکر نے یہ کام کیا تھا اس رب کا قرآن بولا، فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اللہ کہتا ہے اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا اس نے بدلہ دیا ہو۔ یہ حضرت صدیق اکبر کے حق میں آیت آئی، رب بولا، رب بولا، خدا خود میر مجلس بود، اور جب جب صحابہ پہ اعتراض ہوا تب اللہ کا قرآن بولا ہے وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور میں اس کا کوئی احسان نہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت صدیق کے والد نہیں بولے، بھائی نہیں بولے، بیٹیاں نہیں، وہ قربان جاؤں نبی کریم نہیں بولے، رب بولا۔ فرمایا اس کا اس پر کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ دیا ہو، فرمایا وہ تو صرف اپنے رب کی رضا چاہتا ہے۔ ابو بکر تو ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہیں رب رسول راضی ہو جائیں، یہ سونا کیا ہے، یہ مال کیا ہے، یہ گھر کیا ہے، چاندی کیا ہے، وہ تو میں تو تیری تلاش میں پھرا جنگل پہاڑ اور دشت میں، تینوں لب دیاں آپ گواچے، سانو اپنی خبر نہیں کوئی، وہ تو اللہ کی رضا تلاش کر رہا ہے تو مالک پھر ملے گا کیا؟ فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، بڑی جلدی رب راضی بھی ہو جائے گا ابو بکر سے۔ رب کا وعدہ ہے کہ رب جناب صدیق اکبر سے راضی بھی ہو جائے۔
صاحب رسالہ کشیری امام کشیری فرمایا کرتے تھے کہ میں نے بڑے سارے لوگ دیکھے ہیں جو تن کے بڑے اجلے ہیں پر من سے بڑی پریشان، تکلیف میں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں جو دین عطا فرمایا نا، یہ روحانی دین ہے، یہ روحانی دین ہے۔ قرآن اور سنت کے اندر جتنے ارشادات ہیں نا، وہ ہماری روح سے بات کرتے ہیں، ہمارے باطن سے کلام کرتے ہیں۔ کبھی کوئی عالم، کوئی صوفی، کوئی درویش کوئی بات کر رہا ہوتا ہے نا، تو مجھے جو لگ رہا ہوتا ہے کہ میری کرنا ہے، اس لیے کہ وہ بات اس طبیب اعظم کی کر رہے ہوتے ہیں جو دلوں کے طبیب بن کے تشریف لائے ہیں۔ یاد رکھیں اس بات۔ قرآن مجید نے یہ فرمایا ہے کہ ہم نے تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیے ہیں، یہ رسول تمہیں دیے ہیں، تم پر ہماری آیتیں پڑھیں گے اور تمہیں پاک کر دیں گے۔ یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، تم پر ہماری آیتیں تلاوت کریں گے اور تمہیں پاک کر۔ روحانی زندگی جو ہے نا، روحانی زندگی، اپنی روحانی زندگی، آپ کو پتہ ہے جس آدمی کو ڈاکٹر کہہ دینا تو بیمار ہے، دوائی پابندی سے کھائے گا تو ٹھیک ہوگا، اس نے 2 تھیلیاں دوائی کی بنائی ہوتی ہیں، ایک گھر میں پڑی ہوتی ہے اور ایک اس نے گاڑی میں رکھی ہوتی ہے کہ دوائی میں نے کھانی ہے، نہ کھائی تو میں بیمار ہو جاؤں۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، جسم کو خوراک دیتے رہتے ہیں، روح ہماری پیاسی رہتی ہے۔ روح کی پیاس کیسے بجھتی ہے؟ قرآن پاک پڑھنے سے، ذکر کرنے سے۔ ادھر دیکھیں میری طرف، روح کی پیاس بجھتی ہے نبی کریم علیہ السلام کی نعت کو سن کر دل میں اتارنے سے۔ وہ والا جھوم نہیں جو نعت کا کہتا ہے جھومو، تو ہم نے بھی تھوڑا تھوڑا جھوم لیا، پتہ کوئی نہیں وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اور میرا کئی دفعہ نعت خان سے بھی پوچھنے کو دل کرتا ہے کہ ویسے تجھے پتہ ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں پتہ ہوتا، الا ماشاء اللہ، وہ بھی کہتا جا رہا ہے اور جھومنے والے بھی۔ چلے یہ جھومنا بھی خالی نہیں نفع والا ہی ہے، پر یہ ہے کہ وہ روح میں اتر جاتی ہے نا، جب نعت شریف روح میں، پھر وہ دل سے باتیں کرتی ہے۔ یہ صوفیات کو سرکار کی زیارت ہوتی تھی بڑی زیادہ، تو آج کل بہت سارے لوگ اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اتنی زیارت کیسے ہوتی تھی؟ تو میں کہتا ہوں یار بڑی سادی سی بات ہے، جو آدمی گاڑی چلاتا ہے رات کو خواب میں بھی گاڑی چلاتا ہے، یہ بات آپ کی عقل میں آتی ہے کہ نہیں آتی؟ جو آدمی دن کے وقت گاڑی چلاتا ہے رات کو بھی گاڑی چلاتا ہے، تو جو دن میں تکے کھانے نکلتا ہے خواب میں کئی دفعہ تکے ہی کھا رہا ہوتا ہے۔ آپ میری بات کو سمجھ لیں، پکی سچی بات ہے۔ جو سارا دن محبوب کو پڑھتے ہیں، محبوب کو سنتے ہیں، محبوب کو بیان کرتے ہیں، وہ رات کو بھی محبوب کی گلیوں میں ہی رہتے ہیں۔ یہ سادی سی بات ہے، اب آپ کی پتہ نہیں کیوں عقل میں نہیں آتی، یہ موٹی سی بات ہے۔ چرخہ جو بی بی دن کو چلاتی تھی، اگر اسے چرخہ نظر آ سکتا ہے تو امام سیوطی سارا دن حضور کی حدیثیں لکھتے تھے، تو رات کو سرکار کی زیارت بھی کر لیتے تھے۔ ہماری جب روحانی زندگی مضبوط ہوتی ہے نا، تو پھر ایک کام اور ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے کہا کہ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی۔ روحانی زندگی کا تعلق انسان کی آخرت کے ساتھ ہوتا ہے، وہ پھر تھوڑے تھوڑے کام نہ آخرت کے لیے بھی کرنے شروع کر دیتا ہے، یہ بھی اس کی روحانی زندگی کا حصہ ہوتا ہے۔ ورنہ تمہارے بہت سارے دینی کاموں میں بھی دنیا شامل ہوتی ہے، بہت سارے دینی کاموں میں۔ اور ہمارے صوفیہ نے ایک اور بات بھی لکھی ہے، فرماتے ہیں اگر آپ کی بہت شہرت ہونے لگ جائے اور لوگ بڑی عزت کرنے لگ جائیں اور بڑا آپ کو نوالا جانے لگ جائے، تو پھر بھی ڈرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ساری نیکیوں کا تمہیں اجر دنیا میں دے دیا جائے اور آخرت میں تمہارے لیے مشکلات بن جائیں، یہ بھی مقام خوف ہے۔ یہاں بھی ڈرو، ایسا نہ ہو کہ سارا اجر یہی تمہیں دے دیا جائے۔ میرے بھائی غور کریں، روحانی زندگی، آپ نے نا، آپ کا ایک بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے، آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میرے پاس کتنے پیسے ہیں، یعنی جس کی جیب میں جو کچھ ہوتا ہے نا، اس نے پورا گنا ہوا ہوتا ہے۔ اور ہم بڑے سیانے ہیں، اب تو ہم نے ربڑ رکھے ہوئے، 50 والے نوٹ کو علیحدہ چڑھاتے، 100 والے کو، بڑے سمجھدار ہیں۔ رات کو گن کے سوتے ہیں کئی لوگ، سویرے پھر گننا شروع کر دیتے ہیں، شاید بڑھ گئے ہو۔ یہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہماری جیب میں کیا، میرے مکان کی ویلیو کیا ہو گئی ہے، کتنے کا خریدا تھا، اب کیا ریٹ ہے، مجھے پتا ہوتا ہے نا سارا۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ میں نے آخرت کے لیے کیا جمع کیا ہوا ہے، ہمیں پتا ہوتا ہے۔ بھولے بن جائیں، چلو کئی دفعہ کوئی جھوٹ بول کے اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں، بات الگ ہے، پر ہمیں خبر ہوتی ہے کہ میں نے آخرت کے لیے کیا جمع تو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو غلام تھے، وہ اپنی روحانی زندگی پر، روح پر بڑی سخت توجہ دیتے تھے، بڑی سخت ان کی توجہ ہوتی۔
حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا اپنے گھر سے روتے ہوئے نکلے اور رستے میں شور مچا رہے ہیں، معاذ اللہ حنظلہ تو منافق ہو گئے۔ رستے میں جناب ابو بکر صدیق سے ملاقات ہوئی تو شور کر رہے، کہتے میں تو منافق ہو گیا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگا ابو بکر عجیب حال ہے نا کہ جب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہوتا ہوں تو میرا نماز کو بھی جی چاہتا ہے، ذکر کو بھی جی چاہتا ہے، تلاوت کو بھی، میں دین کے قریب ہوتا ہوں، نکل کے آتا ہوں تو پھر دنیا داری۔ تو یہ تو دو رنگ ہے میرے دل کی، یہ دو رنگ ہے، ایک ہونا چاہیے تھا۔ حضرت صدیق اکبر کہنے لگے یہ جو تیرا معاملہ یہ تو بہت سارے لوگوں کا ہے، چل نہ تیرے بہانے میں سب کا مسئلہ حل کرا کے لاتا ہوں۔ وہ کئی دفعہ بات ایک کرتا ہے تو بگڑی کئیوں کی بن جاتی ہے، چل نہ بہانہ تیرا لگاتے ہیں اور مسئلہ سب کا حل کراتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے آئے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لا کے کھڑا کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سنیں۔ وہ عرض کرنے لگے حضور میں تو منافق ہو گیا۔ حضور نے فرمایا کیوں؟ عرض کی یا رسول اللہ جب آپ کے پاس ہوتا ہوں تو رنگ اور ہوتا ہے، اور دنیا کے پاس جاتا ہوں تو رنگ ہے۔ آپ نے میری بات کو سمجھنا ہے کہ عرض کر رہا۔ یہ بہت سارے محدثین نے روایت لکھی ہے، پر امام سیوطی نے در منصور میں ذرا کھول کھول کے لکھی ہے اور بڑے اس کے پہلو بیان فرمائے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حنظلہ یہ جو تمہارے اندر احساس پیدا ہوا ہے نا کہ میرا رنگ ایک ہونا چاہیے اور اس طرح ہونا چاہیے جس طرح میں حضور کی بارگاہ میں ہوتا ہوں تو میرا رنگ ہوتا ہے، وہی کیفیت ہونی چاہیے۔ فرمایا یہ جو تمہیں احساس پیدا ہوا ہے یہی تو ایماندار ہونے کی علامت، یہ علامت ہے کہ تمہارے اندر ایمان ہے، تم چاہتے ہو کہ میری روح بدل جائے، میں سب، اور جب احساس ہی نکل جائے۔ علامہ اقبال نے بڑی پریشانی کے ساتھ کہا کہ مصیبت یہ ہے کہ اب کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، اب احساس ہی نہیں کہ میں نیک ہو جاؤں۔ میری طرح کے کئی لوگ بن کے بیٹھ گئے ہیں کہ ہم نیک ہیں، کی ترقی رک جاتی ہے، ایک وقت پہ آ کے سمجھ لیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کے پاس ایک شخص نے آ کے کہا تھا مسند امام احمد بن حنبل میں، حضور میں تقریر کرنا چاہتا ہوں اور میں نہ کرنا۔ اس نے عرض کی امیر المومنین میں پڑھا لکھا ہوں، میں واز کہہ سکتا ہوں، میرے اندر شرائط پائی جائے گی۔ فرمایا نہ کہنا۔ عرض کی حضور کیوں؟ تبلیغ کروں گا، واز و نصیحت کروں گا۔ جناب عمر فرمانے لگے جب تو بن سور کے ممبر پہ واز کہنے بیٹھے گا تو اپنے سے بہت سارے لوگوں کو گناہ گار بھی تو سمجھے گا نا۔ کئی دفعہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید میں بڑا صوفی ہوں، تو آپ نے فرمایا پھر تیری اپنی ترقی رک جائے گی، پھر تو خود پریشان ہو گئے۔ اپنی روحانی زندگی میں ہمیشہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار ہمیشہ نفل پڑھتے تھے، ہمیشہ نفل پڑھتے، نفلوں کو وقت دیتے تھے، ٹائم دیتے تھے۔ اکثر اللہ کے محبوب علیہ السلام کی جو حیات مبارکہ وہ بڑی مصروف ہے، 23 سالوں میں وہ انقلاب برپا کیا جو لوگ صدیوں میں نہ کر سکتے، لیکن اتنی مصروفیت کے باوجود بھی اللہ کے رسول رات کو مصلی پہ کھڑے ہوتے تھے۔ ہماری ہر شے مضبوط ہو گئی، مصلی کمزور ہو گیا، مصلی کمزور، حضور مصلی کو وقت دیتے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جنگ میں میں حضور کے ساتھ حاضر تھا تو میں نے وہاں بھی نرالا انداز دیکھا، لوگ سارے اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے، وہ وقت تھا حضور کے نفل پڑھنے کا، تو میری اچانک نظر پڑی تو اللہ کے نبی گھوڑے پر ہی نفل ادا کر رہے، بیٹھے بیٹھے نماز ادا کر رہے۔ وہ اپنے معاملات میں کبھی فرق آنے نہیں دی، ہمیشہ۔ ہم لوگ کہہ دیتے ہیں، آپ لوگ سن لیتے ہیں، آج کل لوگوں کے پیروں میں ورم کوئی نہیں آتا، اب تو اتنا چلتے کوئی نہیں، اب تو بچے سے کہیں چونک سے ماچس لے آ تو کہتا ہے لاؤ موٹر سائیکل کی چابی۔ اب کہاں ورم آتا ہے صاحب، یہ دور ختم ہو گیا جب کبھی بہت چلتے تھے لوگ، اب تو حاجیوں کو بھی ورم نہیں آتا، اس لیے کہ حاج بھی زیادہ تر اے سی والی بس میں ہی ہو جاتا ہے سارے کا سارا۔ اب تو وقوف عرفات بھی لوگ بسوں میں کر لیتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ، وہیں بیٹھے رہتے۔ اور ہمارے محدثین نے یہ لکھا تھا کہ اپنی جگہ نہ چھوڑنا، وقوف کا معنی نہیں ٹھہرے رہنا جب تک اذان نہ ہو، لیکن وہ ٹور آپریٹر کہتا ہے کہ آدھا گھنٹہ رہ گیا بس میں بیٹھو، تو سیٹیں پکڑنے والے ٹائم سے چلے جاتا ہے، حالانکہ وہاں ٹھہرنا تھا، رکنا تھا۔ اب کہاں لوگ چلتے ہیں، حج میں بھی پیروں میں ورم نہیں آتا، کہیں بھی چھالا نہیں بنتا، کہیں بھی نہیں ٹوٹتا۔ آپ نے کہیں سنا ہو تو سنا ہو
میں نے اپنی زندگی میں نہیں سنا کہ کسی کے پیر میں ورم آ گیا چل کے یا کوئی کام کر کے یا کوئی مشقت کر کے، پر بخاری میں نے پڑھا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول اتنا لمبا قیام کرتے تھے، اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ قدموں میں ورم آ جاتا تھا. قدم مبارک، یہ والی سنت کب ادا کرنی، اس پہ کب چلنا ہے؟ قدموں میں ورم آ جاتا. اور جناب عائشہ صدیقہ کہتی ہیں حضور ایک ہی رکعت ایک ہی آیت بار بار پڑھتے اور ساری رات بیت گئی. یہ صحیح مسلم میں موجود، ساری رات گزر گئی نماز پڑھتے. صبح میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صدقے اللہ اگلوں پچھلوں کو بخشے گا، تو آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے آپ کو حبیب بنایا ہے، امام الانبیاء بنایا ہے، سید الرسل بنایا ہے، اتنی مشقت؟ تو حضور نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا. عائشہ تو نے بتایا نا کہ اللہ نے مجھے بڑی نعمتیں دی ہیں، تو بتا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ہم نے کب بننے کی شکر گزار بندہ؟ اور ایک بات اور ذہن میں رکھیں، جب بندہ روحانی زندگی اپنی مفلوج کر بیٹھتا ہے نا، اس کی توجہ نہیں نہ نفل سے، نہ ذکر سے، نہ عبادت سے. بڑے میری طرح کے سیانے بندے کو آپ بٹھائیں حجرے میں، اسے کہیں آج کل کون کون مولوی خراب چل رہا ہے، تو 1500-2000 مولویوں کے نام بتا دے گا. کون کون سی جماعتوں میں کیا کیا خامیاں معاذ اللہ ساری گنوا دے گا. توجہ ہے میری بات پر؟ اور جب عصر کی نماز کا ٹائم ہو جائے گا نا میٹنگ کے اندر، تو امام صاحب کہیں گے بھی نماز کا ٹائم ہو گیا، تو ان میں نا 75% لوگوں کو کام یاد آ جائے گا. کچھ ہوں گے اس میں سے 50% جو کہیں گے اسی محلے والی مسیتیں پڑھ لی جا کر، باقیوں کا کام. اور آپ تسبیح دے دیں کہ زیادہ نہیں، صرف 5 تسبیح درود شریف کی پڑھو. نہیں پڑھ پاتے. کیوں نہیں دل لگتا ہمارا مصلے سے؟ کیوں نہیں توجہ جاتی ہماری؟ کدھر گیا وہ ہمارا ذوق شوق؟ وہ کدھر گئی ہماری توانائی؟ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے فرمایا مجھے قرآن سناؤ. اور حضرت ابی بن کعب کو جا کے کہا کہ میں تجھے سنانے آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے سنتے، کسی کو سناتے، یہ ذوق رکھتے، تلاوت کا ذوق. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کر رہے تھے، حضور تشریف لے. اور میرے بھائی یہ بھی سنت ہے میرے نبی پاک کی، کسی سے قرآن پاک سننا، یہ بھی رسول پاک کی. اب آپ تھوڑے ڈھیلے پڑ گئے. یہ کون سا ہلکا ہلکا ایسے ایسے کر رہے ہیں آپ؟ بھائی یہ بھی عنوان ہے، یہ بھی حضور کی سنت ہے. میں تو ترس ہی گیا ہوں. وہ بھی قاری صاحب نے قرآن شریف پڑھا ہے، ترجمہ بتایا ہے. نعت ہمارا ایمان ہے، نعت میں ہماری جان ہے، بغیر نعت کے ہم بچ ہی نہیں سکتے. اور میرا سوال یہ ہے کہ پرچیاں آتی ہیں، رکے آتے ہیں نعت خانوں کو کہ یہ بھی نعت سنائیں. قاری صاحب کو روکا کیوں نہیں آیا کہ فلانی صورت بھی سنائیں؟ آج تک نہیں آیا کسی قاری صاحب کو روکا کہ جناب سورہ کوثر پڑھیں، یہ بھی تو حضور کی نعت ہے نا. آنا چاہیے نا رکا سورۃ الضحیٰ کی تلاوت کرے، یہ بھی تو حضور کی نعت ہے نا. سورہ علم نشرح بھی حضور کی نعت ہے کہ نہیں؟ سورہ یاسین، سورہ محمد، یہ ساری حضور کی، پورا قرآن ہے نبی پاک کی تعریف. کیوں نہیں رکے بھیجتے؟ کیوں نہیں توجہ جاتی؟ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں میں قرآن شریف پڑھ رہا تھا. توجہ ہے میری بات پر؟ فرماتے ہیں میں قرآن پاک پڑھ رہا تھا، مجھے کیا پتا کہ حضور بھی میری تلاوت سن رہے تھے. میں تو پڑھ رہا تھا اپنی موج میں. کہتے ہیں سرکار سنتے رہے، پھر تشریف لے گئے. تھوڑی ایکو کام کریں گی اس کی. کہتے ہیں جب میں حاضر بارگاہ ہوا تو حضور نے فرمایا ابو سعید آج میں نے سنا ہے تو نے بڑا ہی سونا پڑا ہے، مجھے بڑا پسند ہے. ویسے ریاکاری منع ہے، ویسے کسی کو دکھانے کے لیے منع ہے، پر یہاں حضرت ابو سعید نے نیا رنگ بیان کیا. کہنے لگے حضور مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا آپ سن رہے ہیں، ورنہ میں نے تو اور بنا کے پڑھنا تھا، ذرا بنا کے پڑھنا تھا، بنا. مجھے بات یاد آ گئی. حضرت ابو سعید خدری، یہ شاگرد جو ہے نا کسی کے بھی، میرے بھی ہیں کچھ شاگرد محفل میں، پر آج کل شاگردوں کے لیے دعا بڑی کرنی پڑتی، کیونکہ وہ قول پہ عمل کم ہی کرتے ہیں. دعا ہی ہے ان کو لگ جائے تو اللہ ماشاءاللہ. تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شاگرد ذرا توجہ کریں، شاگرد ذرا خیال فرمائیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بات یاد آ گئی چلتے چلتے. یہ بھی روحانی زندگی کی باتیں. فرماتے چلتے چلتے نا ہم سفر کر رہے تھے، تو ایک جگہ رات کو پڑاؤ کیا. طریقہ یہ تھا اس زمانے میں سفر کرنے کا کہ جہاں آبادی ہوتی تھی لوگ اس کے بیچ سفر کرتے تھے.
اس کے وہاں آرام کرتے تھے. اور جنگل ہوتا تھا وہاں سفر کرتے رہتے. کئی دفعہ زیادہ رات کو بھی جا کے کوئی آبادی نظر آتی تو کوشش کرتے تھے کہ پڑاؤ آبادی میں کرے رات کا, تاکہ کوئی درندے وغیرہ تنگ نہ کرے. کہتے ہیں قبیلے کے پاس ایک گاؤں میں ہم نے پڑاؤ کیا تو بھوک بھی بڑی تھی, پیاس بھی بڑی تھی. قبیلے والوں سے کہا یار پانی پلا دو, اور کھانے پینے کی چیز دے دو. انہوں نے کہا جی آپ کو نہیں دینی, اسلام کے بڑے دشمن تھے معاذ اللہ, توجہ ہے میری بات پر, آپ کو نہیں دیں گے. اچھا جی, نہ دی انہوں نے. آدھی رات کا وقت ہوا تو حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں میں قیادت کر رہا تھا قافلے کی, تو ایک بندہ دوڑا دوڑا آیا, کہنے لگا کوئی دم درود کر لیتے ہو. اب تو یہ کام بڑا آسان ہے نا, تو اس کاروبار پہ آپ کو پتا ہے انویسٹمنٹ ہی کوئی نہیں ہوتی, نفع ہی نفع ہے جتنا مرضی کمال ہے. تو دم درود کر لیتے ہو؟ تو حضرت ابو سعید خدری کہنے لگے میں نے کہا کر لیتے ہیں. کہنے لگے چلو. پھر ہمارے سردار کو بچھو لڑ گیا. یہ روایت یہ حدیث بخاری میں بھی موجود ہے اپنی اصل کے لحاظ, اور باقی بھی بہت ساری کتب حدیث میں پائی جاتی ہے روایات کے الفاظ کے اختلاف کے ساتھ. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگے بچھو لڑ گیا. ایک روایت یہ کہ سردار کو, ایک یہ کہ سردار کی بیٹی کو. جناب ابو سعید خدری سے کہنے لگے دم کر دو کیا؟ فرمانے لگے دم تو کر دوں گا پر پیسے لگیں گے. تم نے جو کہا تھا کہ تمہیں روٹی نہیں دینی, تو جو اس طرح کا ہو اس سے تو کر لینا چاہیے نا. اب اس سے کوئی تقریر کے پیسے طے کرنے کی دلیل نہ پکڑ دے, نہ ناد خاں کو پکڑ دے. میں جہاں بات سنا رہا ہوں اس کو وہی رہنے دینا, کیونکہ ہم اپنی مرضی کی بھی استدلال کرتے ہیں نا. حضرت ابو سعید خدری کہنے لگے میاں پیسے لگیں گے. بندہ جب الجھ جاتا ہے تو پھر سارے پیسے دیتا ہے. اب بول جو ہوئے تھے, پھنسے ہوئے تھے, کیا کرتے؟ کہنے لگے جتنے مرضی لینا, ساتھ تو چلو. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ساتھ گیا, میں نے کچھ پڑھ کے پھونکا, شفا اللہ نے دے دی, شفا اللہ نے دے دی. وہ کہنے لگے جی بتائیں کیا لیں گے؟ میں نے کہا پہلے میرے سارے قافلے کو روٹی کھلاؤ, اور پھر 40 بکریاں لوں گا ایک دم کرنے کے. اے ریٹ دیکھا جو ذرا, کتنی بکریاں؟ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, اللہ آپ کو برکت دے. میں نے کہا پہلے کہہ دے کوئی اس سے کوئی دلیل نہ پکڑ دے. اب حدیث آ گئی, یہ تو عرض تو کرنی ہے نا. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ روٹی بھی کھائی, پانی بھی لیا, 40 بکریاں بھی لی. اب صحابہ میں اختلاف ہو گیا, کچھ کہنے لگے لینی چاہیے تھی, کچھ کہنے لگے نہیں لینی چاہیے تھی. رائے کا اختلاف صحابہ میں بھی. ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ رائے کے اختلاف کو مخالفت بنا لیا جاتا. اہل حق کے اندر جو اختلاف ہوتا ہے وہ تو رحمت ہوتا ہے, لیکن ضرورت نہیں کسی کی کہ ہماری رائے کے خلاف کو بندہ رائے. ہم تو اڑے ہوئے, بڑی بڑی چھوٹی چیزوں پہ اڑ جاتے. بہرحال اختلاف ہو گیا کہ لینی چاہیے تھی کہ نہیں لینی چاہیے تھی. اب جب بحث ہونے لگی تو حضرت ابو سعید خدری کہنے لگے یار کیوں بحث کرتے, چپ کر کے سو جاؤ. یہ چند فرلانگ پہ مدینہ رہ گئے, سویرے اس بعد یہ نور میں داخل ہو جائیں. سرکار کی بارگاہ میں عرض کریں گے اگر تو حضور نے کہا نہ لینی چاہیے تھی تو پھر تو موج لگ گئی, اور اگر کہا نہیں لینی چاہیے تھی تو بکریاں واپس چھوڑ جائیں گے, کھانے کے پیسے دے جائیں گے, مسئلہ کیا ہے, سو جاؤ. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں سویرے پہنچے حضور کی بارگاہ میں, اور جا کر کے نا تو میں نے ساری تفصیل عرض کی. کہتے جب میں سنا رہا تھا تو حضور مسکرا رہے تھے, اور اتنا مسکرا رہے تھے کہ دانتوں سے نور نکل نکل کے مسجد کی دیواریں روشن کر رہا تھا. حضور مسکرا مسکرا کے سرکار فرمانے لگے ابو سعید مزہ بڑھایا تیری بات کا, بتا پڑھا کیا تھا؟ وہ جو اس کو آرام آ گیا تو پڑھا کیا تھا؟ میں نے کہا سنیا کیا پڑھنا تھا؟ آپ نے ایک دفعہ فرمایا تھا سورہ فاتحہ میں شفا ہے, تو میں نے پڑھ کے پھونک دی. آپ نے سکھایا تھا, بتایا تھا, پھونک دی, اللہ نے شفا دے دی. تو حضور فرمانے لگے سورۃ فاتحہ میں نے سکھائی تھی نا. حضور آپ نے فرمایا پھر 20 بکریاں میری 20 تمہاری, پھر آدھی میری ہے آدھی تمہاری ہے, لاؤ ادھر رکھو. یہ ہے روحانی زندگی کہ آپ کا قرآن کے ساتھ وابستگی ہو, دلچسپ. آپ یقین کریں میرے پاس ایک صاحب آئے, کہنے لگے گھر میں بڑی پریشانی ہے, کچھ آوازیں آتی ہیں. تو میں نے کہا سورۃ بقرہ پڑھیں. کہنے لگے ایسا تھوڑی تکلیف کرے, مجھے ایک تعویذ لکھ دیں. میں نے کہا میں اس سے زیادہ بھی تکلیف کرنے کو تیار ہوں, پر میرے لکھے تعویذ میں کیا اثر ہوگا؟ تعویذ بالکل جائزہ دینا چاہیے, پر تمہیں وہ والا تعویذ دے رہا ہوں جو رسول پاک نے عطا فرمایا. حضور نے فرمایا سورہ بقرہ پڑھو,
فرمایا جن کیا شیطان بھی تمہارے گھر سے دوڑ جائے، پر وہ وضو کرنا پڑتا ہے نا، قرآن شریف لانا پڑتا ہے. ہم اپنی روحانی زندگی کو بالکل چھوڑ بیٹھے، بالکل. ایک حافظ جی کل میرے سامنے قرآن شریف پڑھ رہے تھے تو میں نے ان سے پوچھا پتر کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے روزے قریب آ گئے. میں نے ان سے کہا سنو یہ بات ٹھیک نہیں تمہاری بچے، بدنوں کو سنانے کے لیے یاد کر رہے، یہ چیز درست نہیں. مجھے شاگرد پڑھتے ہیں نا ہمارے پاس، تو میں درس نظامی کے طالب علموں سے کہتا رہتا ہوں کہ اگر مطالعہ اس لیے کرو گے نا کہ قوم کو سنانا ہے، واہ واہ کرانی، تمہیں کوئی چیز یاد نہیں رہے گی. اللہ بڑا غیور ہے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اپنی اصلاح کے لیے قرآن و سنت پڑھو، پھر جب تم ممبر پہ بیٹھو گے تو رب تمہاری زبان پر حکمت کے چشمے جاری کر دے. اب قرآن شریف اس لیے یاد کرنے کے لوگوں کو سنانا، چلے یہ بھی ٹھیک ہے تراویح کے لیے، پر کچھ اتنا بھی تو پڑھے نا کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، مجھے سکون ملے. اپنی روحانی زندگی پر محنت کرے. یہ دیکھے کہ کتنے دن ہو گئے میں نے سنے ایک حدیث پاک، کچھ غریب لوگ اکٹھے ہو کے نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. دیکھیں انہیں اپنے نیکی کے خزانوں کی کتنی فکر تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انہوں نے غریبوں نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ امیر تو نیکیوں میں ہم سے آگے نکل گیا. حضور نے فرمایا وہ کس طرح؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں ہم پر فرض ہی نہیں، وہ حج کرتے ہیں ہم پر فرض ہی نہیں، وہ صدقات و خیرات کرتے ہیں ہم کر ہی نہیں سکتے، وہ تو گزر گئے آگے، اب کیا کریں؟ قربان جائیں معبود کے سمجھانے کے طریقے. حضور نے فرمایا کان ادھر لاؤ. وہ غریب نا حضور کے چہرہ نور کے گرد حالہ بنا کے کھڑے ہو. حضور فرمانے لگے سنو کان میں بات، رات کو جب سونے لگو نا تو 33 بار سبحان اللہ پڑھا کرو، پھر 33 بار الحمدللہ پڑھا کرو، پھر 34 بار سبحان. دیکھیں آپ کو یاد، اس کا نام کیا ہے؟ تسبیح ہے سبحان. اللہ آپ کو خوش رکھے، بڑی خوشی ہوئی آپ کی زبان سے لفظ. کہا یہ پڑھ کے سویا کرو رات کو. امیر جتنے بھی نیک کام کریں گے نا تمہاری اس تسبیح کی برکت سے اللہ تمہیں سب امیروں سے زیادہ اجر عطا کرے گا. مشکل کام تو نہیں، سب امیروں سے. انہیں فکر تھی کہ وہ کہیں ہم سے آگے نہ نکل جائے روحانی دنیا میں، نیکیاں زیادہ نہ کما لے. آج کل تو رٹا یہ بنا ہوا ہے کہ دیورانی کہتی ہے اپنے شوہر سے کہ میری جیٹھانی نے فریزر نیا لے لیا، اب میرا نہیں گزارا جب تک نیا آئے نا، فوری طور پہ مجھے جدھر سے مرضی ادھار قسطوں پہ لے آ، لیکن شریکے دے نار ڈال کے ٹرنا پیچھے. یہ ہماری دوڑ ہے، اس سے نقصان ہوتا ہے، اس سے اخلاقی کمزوریاں جنم لیتی ہیں، اس سے آزمائش میں آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو میرا پیچھے خزانہ ہے نیکیوں کا جو خزانہ ہے اس میں آج کل کیا ہے. میری زبان کے ایسا تو نہیں کہ باقی ہر جگہ چلتی ہے، صرف ذکر میں نہیں چلتی. میرا سر باقی سارے کام کرتا ہے، صرف اللہ کی بارگاہ میں صحیح نہیں. یہ غور کریں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وظیفہ پوچھ کے گئے اور پھر وہ کچھ دنوں کے بعد واپس آئے. گئے تو بڑے مسکراتے گئے تھے جیسے خزانہ ہاتھ لگ گیا، بڑے کچھ دنوں کے بعد واپس آئے تو بڑے پریشان تھے. حضور نے فرمایا اب کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ بڑی پریشانی بن گئی. اب بھائی ہوا کیا؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وہ بات تو امیروں نے بھی سن لی ہے. ایک صحابی کہنے لگے میرا پڑوسی بڑا امیر ہے، رات وہ بھی تسبیح پڑھ رہا تھا اپنے سین میں سوڑ رہا تھا، حضور اب کیا کرتا ہے؟ تو سرکار اس بات سے راضی ہوتے تھے. حضور خوش ہوئے، مسکرائے، فرمایا اب کیا کرنا ہے؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ بھی اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے عطا کر دیتا ہے. میرے عزیز سمجھے کہ وہ لوگ اور وہ ذرا سا بھی اپنے اندر ریا نہیں آنے دیتے تھے. حسد نیک آدمی میں بھی ہوتا ہے. ناراض تو نہیں ہو گئے نیک لوگ جی؟ نیک ناراض نہ ہو جائیں. حسد نیک آدمی میں بھی، بندہ نیک بھی ہوتا ہے اور حسد بھی، کیونکہ حدیث ہے ترمذی شریف میں. حضور نے فرمایا حسد نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے جیسے خشک لکڑی کو آگ کھا جاتی. اس کا مطلب ہے حضور نے فرمایا بندہ حاسد بھی ہوتا ہے اور نیک بھی ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ حسد بھی چل رہا ہوتا ہے اور نیکیاں بھی. تو پھر نیک آدمی کو چاہیے نا حسد سے جان چھڑائے. ایسا نہ ہو کہ وہ نیکیاں کرتا جائے اور ساتھ ساتھ حسد کھاتا جائے، اس کا کوئی فائدہ. اپنی روحانی زندگی کہیں تکبر نہ آئے کہیں. اور امام کشاری تو یہاں تک فرماتے ہیں میں نے بہت سارے جھکے ہوئے لوگ دیکھے ہیں، گردنیں جھکی ہوئی ہیں، دل میں بڑا تکبر ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے بہت سارے دعائیں مانگنے والے دیکھے ہیں جو جزاک اللہ بھی برابر کہہ رہے ہیں پر اندر ان کی عداوت بھی برابر. ایسا نہیں کریں. آپ یہ دیکھیں کہ کہیں ایک دیکھیں نا، ایک ہلکا میرا بٹن ٹوٹ جائے نا تو ساری محفل میں میری توجہ بٹن پہ رہے گی، چاہے کوئی دیکھے بھی نہ. مجھے تو پتہ نہ ٹوٹا ہوا ہے تو میں بار بار غور کروں. ایک دھبا بھی باطن پہ لگ جائے نا، وہ جھوٹ کا ہو، وہ دغے کا ہو، وہ لالچ کا ہو، وہ حسد کا ہو،
एक भी धब्बा हो ना, सुकून नहीं आता, आप बेचैन रहते। कुछ अरसे से ना मेरे वतन में नफरतों के सौदागर आ गए। कभी उन्होंने सहाबा के खिलाफ जुबानें खोली, कभी अहले बैत के खिलाफ खोली, कभी उन्होंने औलिया के खिलाफ खोली। फिर कुछ और सौदागर आए जिन्होंने 5 मिनट के लिए सियासत करनी थी। एक निकम्मी कुर्सी उन्हें चाहिए थी जिसके 4 पैर होते हैं फिर भी एक हर वक्त कामता ही रहता है, ये इत्तेहादी ना निकल जाए, ये इत्तेहादी ना निकल जाए, हर वक्त कामता रहता है। उन्होंने मेरी मिल्लत के सारे जवानों को नफरत का पैगाम दिया, सब सियासी जमातों ने इल्ला माशा। इसने कहा कि वो गलत है, उसने कहा कि ये गलत है, इस तरह करके बीज बोया। मेरी मिल्लत इस तरह की नहीं थी, मेरी कौम इस तरह की नहीं थी। मैं आपको सही बताता हूं, यहां तो मेरे भाई एक बाबा जी को खून की बोतल की जरूरत पड़ती थी तो मोहल्ले के 14 नौजवान लाइनों में लग जाते थे, हम हाजिर है ना पेश करते। ये लोग इस तरह के नहीं थे। यहां तो सैलाब आता था, खुदा न खास्ता कभी जलजला आता था, तो वो बेटी, जिस बेटी ने मशीन पर, सिलाई मशीन पर बैठकर खुद सारा जहेज बनाया था, गरीब बाप की बेटी, वो भी कहती थी मैं 2 कपड़ों में चली जाऊंगी, ये मेरा जो जहेज का सामान है ये जलजले वालों को दे दो। मेरे तो फौजियों का ट्रक गुजरता था, कभी तो लोग सड़कों खड़े होकर सलूट करते थे। ये किसने नफरतों के बीज बोए? ये किसने आके हालात बिगाड़ दिए? कौन आया चुपके से जो इंसाफों में घुसा और किस तरह करके लोगों ने उधेड़ पुधेड़ दिया, वापस लौटो। ये सारा दीन मोहब्बत का है, ये सारा दीन प्यार का है, ये सारा दीन उल्फतों का है। और ये उल्फतें इतनी ज्यादा अहमियत रखती हैं, इतनी ज्यादा कि बुखारी में हदीस है, सही बुखारी, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं, कहते एक शख्स ने आते ही बड़े सादे, बड़े धीमे, बड़े मीठे अंदाज में अर्ज की, या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी? फौरन मेरे करीम ने फरमाया तू तैयारी बता, तेरी क़यामत के लिए तैयारी की है क्या है? अर्ज की हुजूर कुछ ज्यादा नफली नमाज़ें, नफली रोजे तो नहीं, फराइज की तो पाबंदी बहरहाल जरूरी, मैं कोई कसरत सौम सलात तो नहीं कर सका। तो फरमाया फिर क़यामत का क्यों पूछता है? उसका सरमाया देखो क्या है, ये सही बुखारी है, क़यामत के बारे में क्यों पूछता है? तो अर्ज की, या रसूल अल्लाह इसलिए पूछता हूं कि खुदा से भी प्यार करता हूं, मोहम्मद मुस्तफा से भी प्यार करता हूं। ते असां जिहां गुनाहियां दा जदों बालनामा फरोल होवे, जर्रे जर्रे ने सामने आ जाना है, जो जो मुंह थी बोलिया बोल होवे, असां कोल हुजूर दे बैठ रहना है। लख अमल तरकड़ी तोल होवे, ओदे कोलों भी रब ने हिसाब लेना है जेड़ा बैठा ही मुहम्मद दे कोल होवे सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लाद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, हमने अंधेरी रात सुनी थी, सो चिराग लेके चले। हुजूर इसलिए पूछता हूं कि अल्लाह रसूल से प्यार करता हूं। अब मेरे करीम ने मोहब्बत का सरमाया उसने पेश किया, लो हुजूर प्यार है ना मेरे पास। तो नबी पाक ने अब इस पर रिजल्ट अनाउंस किया, नतीजे का ऐलान फरमाया। मेरे करीम फरमाने लगे सुन फिर नतीजा ये है, एक बहुत सारी इबादतों पर सवाब मिलता है ना, इस इबादत पर ये सवाब, इस तस्बीह पर ये सवाब, ये भी उसके पास सरमाया है ना। हुजूर सवाब का ऐलान करने लगे, करीम फरमाने लगे सुन फिर, जिसके साथ तू मोहब्बत करता है ना, कयामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। असा कोल हुजूर दे बैठ रहे हैं, उसी के साथ उठाया जाए, उसी के साथ। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं वो तो बात करके तशरीफ ले गए, चले गए। मैंने अर्ज की, मैंने कहा या रसूलल्लाह एक बात मैं भी कर लूं? हुजूर ने फरमाया करो। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम से अर्ज करने लगे, हजरत अनस बिन मालिक अर्ज करते हैं हुजूर मैं अल्लाह से भी प्यार करता हूं, रसूलुल्लाह से भी करता हूं, हजरत अबू बकर सिद्दीक से भी करता हूं, और सैयदना उमर फारूक से भी करता हूं। हुजूर मेरे लिए क्या हुक्म है? तो फरमाया हमसे सारे मिलजुल के जाएंगे जन्नत में। कुछ ना अपने लहजों को, आपने नाराज नहीं होना। मैं देखता हूं लोग ना मतलब लड़ते, नाराज होते, गुस्सा करते, बिखरते, शिकवे करते, परेशान होते, हर वक्त की आजमाइश, हर वक्त का दुख। यार इससे निकल आओ, थोड़ा हंसना भी तो सीख जाओ ना, थोड़ा प्यार करना भी तो सीख जाओ, थोड़ा किसी चीज को ना, किसी चीज का जायका लेना भी तो सीख जाए ना। कुछ जरूरी है कि हर बात पर बंदा झगड़ा ही करे? कुछ बातें कोई बंदा बात कर भी जाए ना तो उसका कभी लुत्फ भी लेना चाहिए। मतलब हर झगड़े, हर सवाल का जवाब होता है? बोले नहीं होता। हर सवाल का जवाब आप कहेंगे कि शायद ये हमें अनपढ़ साबित कर रहे हैं। मैं अपनी बात करता हूं, मेरे पास हर सवाल का जवाब कोई नहीं। चलिए आपको नहीं कहता, अपने आप को कहता हूं। इमाम मालिक से किसी ने मसला पूछा, हुजूर सवाल का जवाब दे, फरमाया नहीं पता मुझे। कहने लगा इतने बड़े इमाम हो, सवाल का जवाब नहीं आता? फरमाने लगे हर सवाल का जवाब आता फिर तो मैं खुदा होता। हर सवाल का जवाब कैसे होता है? और हज़रत मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं बड़ा आलिम वो होता है इसे मसले का पता ना हो तो कहीं भाई नहीं पता मुझे। दलील क्या है?
دلیل کیا ہے کہ عالم کی تعریف یہ ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. عالم اس کو کہتے ہیں جو رب سے ڈرتا ہے. تو اس نے ڈر کے بات کرنی ہے جتنی بھی کرنی. اس نے علم بتانے کے معاملے میں بلا وجہ بے باک نہیں ہونا. ہم نہ ہر سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں, ہر بندے کو منہ لگانا چاہتے ہیں. اس طرح نہ کریں. کچھ لوگ بڑے سارے آتے ہیں, اب ہر بندے سے بندہ الجھ جائے. اس کی بیچارے کی طبیعت خراب ہے, وہ کہیں سے لڑ کے آیا ہے, وہ اس کا کوئی نہ وہ کوئی اس کے پاس ایسی جگہ ہے جس سے وہ پیار کرے, نہ کوئی اس کا انداز ہے, نہ اس کا کوئی شیخ ہے, نہ اس کی کوئی محبت ہے, نہ کسی کو استاد مانتا ہے, نہ کسی بھائی کا ادب کرتا ہے, نہ وہ پسند کرتا ہے. تو آپ بلا وجہ الجھ رہے ہیں. چھوڑ دیں اسے. اپنی زندگی محبت والی بنائیں, پیار والی. حضرت خواجہ فخر جہاں دہلوی رحمت اللہ علیہ اس سلسلہ چشت کے امام ہیں, حضرت خواجہ فخر جہاں دہلوی رحمت اللہ, لیکن ان کے نام کے ساتھ حضرت مولانا لگتا ہے. کیا بول کے بتائیے؟ نہیں بولتے آپ. کیا لگتا ہے؟ یہ جو حضرت مولانا ہوتے ہیں یہ پیر ہوتے ہیں اصل میں. جی ناراض ہو گئے آپ لوگ؟ ہو گئے, وہ لگ رہا ہے مینو. حضرت مولانا ہی پیر ہوتے ہیں. پیر کا کام ہے نا آپ کو دین بتائے, کہ صرف بھوکا والا پیر ہوتا ہے. پیر کا کام ہے دین بتائے, تو جو ہر جمعے دین بتائے, جو کئی کئی نسلوں کو قرآن پاک پڑھائے. تھوڑا سا نا کرائٹیریا بھی تبدیل کریں. یہ جی پیر صاحب ہے, یہ سال کے بعد آتے ہیں, کیا لینے؟ کہتے ہیں گندم کا توڑا. کیا مذاق بنایا ہوا ہے. جہالت کا نام طریقت رکھ دیا. باہر نکلیں ان مصیبتوں سے. یہ جاہل بلا وجہ سوال ہو جاتے ہیں, سال کے بعد آتے ہیں. آپ پورا سال اتنا اپنے امام کو نہیں دیتے جتنا ایک چکر میں اس جاہل کو دے دیتے. مہربانی کریں آپ. فروغ علم تب ہوتا ہے جب علم کی سپورٹ ہوتی ہے. تھوڑا سا نا چیزوں کو تبدیل کریں, بدلیں. وہ کہتے ہیں جناب یہ حضرت ہیں, مولوی صاحب کی داڑھی تھوڑی سی چھوٹی ہو تو نماز نہیں ہوتی, تو پیر صاحب کی چھوٹی ہو تو بیعت ہو جاتی ہے. ہو جو ناراض ہے, ہو جو ناراض, کوئی گل نہیں, ہو جاتی ہے بیعت اس کی. کمال آدمی ہے بھائی. وہ مولوی صاحب کی داڑھی سارے چیک کرتے ہیں کہ پوری ہے کہ نہیں, تو پیر صاحب اندر داخل ہو تو ان سے بھی کہا کرو ذرا ٹھہر جا, پہلے پوری کر. خلاف پیغمبر کسے راہ گزیر. حضرت سعدی کہتے ہیں جو حضور کے طریقے پہ نہ چلے وہ کس طرح منزل تک پہنچ سکتا ہے. اصل حضور کی سنت ہے, شریعت ہے. اس لیے زندگی کے اندر اصول بنائیں. اصول ہم مانتے صحیح کر کے ہیں, صحیح کر کے مانتے ہیں, پر ماننے سے پہلے بھی ذرا صحیح کر کے سوچتے ہیں. ان چیزوں پر ضرور. حضرت مولانا فخر جہاں دہلوی محبت کے آدمی تھے نا, اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا نوازا, ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں بڑی بڑھنے لگ گئی. تو لوگ ذرا دھیان رکھتے ہیں کہ کس بندے کی آج کل واہ زیادہ ہے. یہ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں یہ توجہ رکھتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کل کو یہ بندہ ہمارے لیے مسئلہ بن جائے. یہ پسند نہیں کرتے. تو بادشاہ نے دیکھا کہ اتنے لوگ عقیدت مند ہو گئے ہیں, ہزاروں کا مجمع جمعے میں جاتا ہے, بڑا رش ہے. اس نے ایک طوائف کو تیار کیا, کہا جا کے نا تو معاذ اللہ اس طرح کی اداکاری کرو کہ الزام لگ جائے. اب بعض بندے اداکاری اس طرح کی کرتے ہیں کہ سامنے والا ویسے ہی پریشان ہو جاتا ہے. وہ کسی نے کہا تھا مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں, سنگے در کعبہ سے بھی اسنام تراشے. تم کون ہو کیا چیز ہے داغی کبابی, لوگوں نے تو جناب مریم پہ بھی الزام تراشے. تو منٹ لگاتے الزام لگا دیتے. حضرت جمعہ پڑھا کے نیچے اتر رہے تھے, سیڑھیاں ادھر ادھر, مریدوں کا رش تھا. سامنے اچانک وہ بی بی آ گئی. دلی سارا جانتا تھا کہ یہ عورت کیا ہے, کیا کردار رکھتی ہے. سامنے آ کے اس نے کہا السلام علیکم. شیخ نے گرد نظر جھکا کے کہا وعلیکم السلام. تو اس نے اس طرح گفتگو شروع کی جیسی بڑی جاننے والی نہیں. بعض لوگ بڑے چالاک ہوتے ہیں. پرانے زمانے میں ہم نے سنا تھا کہ فلانا شیشے میں اتار لیتا ہے, اب تو بعض بندے چھوٹی سی شیشی میں بھی اتار لیتے ہیں. بڑے تیز, بڑی باتیں آتی, بڑی. اس نے بھی بڑی طبیعت پوچھی, صحت کیسی ہے؟ وہ کمر میں درد تھا, اس کا کیا حال ہے؟ اب وہ جو ایک سارے مرید پکے نہیں ہوتے, کچھ کچے پکے بھی ہوتے ہیں. وہ جو کچے پکے تھے وہ پریشان ہو گئے کہ واقعی کبھی پوچھا تو نہیں پیر صاحب سے رات کو کہاں ہوتے. تو فٹافٹ کہنے لگی وہ رات آپ آئے تھے تو آپ کھوٹے سکے دے گئے, میں ابھی دکاندار کے پاس گئی ہوں, اس نے لیے ہی نہیں. مجھے تو کچھ سودا چاہیے تھا, یہ پہ کھوٹے سکے. ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے. ہر جگہ الجھنا نہیں چاہیے. زیادہ صفائیاں دینے والے کو بھی لوگ کمزور سمجھنے لگ جاتے ہیں. ہر وقت تھوڑی صفائی دیں گے. حضرت شیخ نے اس کی بات سنی اور ہنسے, مسکرائے, اور مسکرا کے نہ تو اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اصلی سکے نکالے اور 3 دفعہ فرمایا بیٹی, او میری بیٹی, او پیاری بیٹی, تو نکلی دے جا, اصلی لے جا, اور میرا پتر دوبارہ بھی ضرورت پڑی تو آ جانا, فخر جہاں کا دروازہ کھلا ہی ملے گا.
हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सजा देते हैं, आप मोहब्बत करेंगे सामने वाला आए जितनी मर्जी नफरत लेके आए, हम अपना लहजा कैसे बदलें? हमारे पास वो है ही नहीं जो लोग चाहते हैं पैदा, और कहां से लाए वो नफरत, वो बाजारी जुबान कहां से लाए, वो कहां से लाए गुफ्तगू, जो गुफ्तगू इस तरह की है कि वैसे कोई शरीफ आदमी नहीं करता, कैसे लाई जाए? आप किसी को देख के कभी भी अपना लहजा खराब, वो जो कर रहे हैं वो उसका मामला है, हम थोड़ी, हम मोहब्बत वाले अपनी बोली बोलते हैं, वो किस तरह सामने वाले की सतह पे उतर कर बात करेंगे? हजरत ने फरमाया पुत्र जरूरत पड़े तो दोबारा भी आ जाना। ये बात करते ही ना फिर शेख सीढ़ियां उतरने लगे, और जब सीढ़ियां उतर गए तो 3-4 मिनट के लिए वो बीवी सख्ते में आई, कांपने लगी, फिर दौड़ के जाके हजरत के पैरों में बैठ गई, कहने लगी बाबा एक बात तो बता, तू मिट्टी का बना है कि कस्तूरी का? तू संदल का बना आदमी? मैं तुझे बदनाम करने आई, इल्जाम लगाने आई, चाहिए तो ये था कि लोग मुझ पर थप्पड़ों की बरसात करा देते, तेरा चेहरा जलाल से सुर्ख हो जाता, और मैं बदनाम करने आई। और मैं दिल्ली की वो वाली खातून हूं जिसे कभी किसी ने बेटी नहीं कहा, कभी किसी ने बहन नहीं कहा, अपनों ने भी रिश्ते बनाने छोड़ दिए, जिसने देखा बुरी नजर से देखा, पर तू किस मोहब्बत का आदमी है, मैं बदनाम करने आई और गुनाहों में लिथड़ी हुई को तूने बेटी बना लिया। ये जुमले कहते ही उस खातून ने दुपट्टा उठाया, चेहरे पे ओढ़ा और कहने लगी दिल्ली वालों, अब मैं तुम्हें बताऊंगी फखर जहां की बेटी किस तरह की होती, अब मैं बताऊंगी, आज के बाद मेरे मकान को कोई गाने बाजे की जगह समझ के ना आना, उसे मैंने मस्जिद बना दिया है, कयामत तक मदीने वाले के नाम की अज़ानें पड़ी जाएंगी। मस्जिद का इरादा कर दिया, अपने सुनेगी अपने लहजों में मोहब्बत, सामने वाला हमारे यहाँ ना 2-4 फलसफे भी हैं हमारे। कुछ लोग कहते हैं दुख बड़े हैं इसलिए मैं सख्त हो गया हूं। दुख बड़े हैं पीर साहब, आप तो गाड़ी में बैठ के आए, कीरतमंदों का हुजूम है, प्यार है, हमारे पास दुख बड़े हैं। तो मैं कहता हूं आपको पता नहीं है ना, दुख जिस जगह जाते हैं ना वो रंग जरूर बदलते हैं, पर रहते दुख ही हैं, रहते वो हर एक के पास है, इसलिए कि दुख प्यारे बड़े हैं ना, नबियों रसूलों के पास भी रहे हैं। और हमारे दरवेशों ने हमें सबक पढ़ाया है कि दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, बस राजी रहन प्यारे, अगर वो इस तरह खुश है तो हम भी खुश हैं। तो दुख तो हर बंदे को है, अब क्या बंदा हंसना छोड़ दे? मैं दुखी बड़ा हूं तो लिहाजा तल्ख हूं। ओ भाई, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है लोगों, सारे नबी सताए गए और मैं सबसे ज्यादा सताया गया। आप कभी सीरत मुबारका पढ़े ना, हिजरत से पहले क्या हाल है, कभी कांटे हैं, कभी पत्थर हैं, कभी ओजड़ियां हैं, कभी ताइफ में तो रोड़े। हिजरत के बाद क्या हाल है, कभी बदर में तलवारें, कभी उहद में तलवारें, कभी खंदक में तलवारें, कभी मुनाफिकीन की साजिशें, कभी कुछ कभी कुछ। आज अव्वल ता आखिर दुख ही दुख। लेकिन हजरत हारिस बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं लोगों, मैंने अपने करीम महबूब अलैहिस्सलाम को जब भी देखा है मुस्कुराते ही देखा है, मुस्कुराते ही देखा। और मेरे आला हजरत फरमाते हैं जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े। हुजूर तो हल्का सा मुस्कुरा देना तो जो बड़ा रोने वाला हो वो हंस पड़ता है। अब यहाँ सवाल पैदा होता था कि फिर तो बड़ा इंतजार करना पड़ता होगा कि हुजूर तस्कीन फरमाए। फरमाते इंतजार नहीं करना पड़ता, इंतजार नहीं, ये तबस्सुम हुजूर की आदत है, ये हुजूर की, ये जो आला हजरत का सलाम है ना, ये तो पूरी सीरत है हुजूर की। फरमाते हैं जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। ये तो आदत है हुजूर की तबस्सुम फरमाते रहे। तो नबी पाक तो इन दुखों में मुस्कुराया सरकार ने, तो हमें हुक्म ये है, दुख तो रहेंगे लेकिन उन दुखों के बीच भी चूंकि दीन मोहब्बत वाला है, हमने मोहब्बत छोड़ दी, हमने प्यार छोड़ना, हमने किसी किस्म का कोई, मैं ना कॉलेज में पढ़ता था तो ये पापड़ बेचने वाले आते हैं, चूरन बेचने वाले और चिप्स बेचने वाले, ये इन लोगों का आपके ख्याल में कितना को बिजनेस होगा, कितनी को इन्वेस्टमेंट होगी? कोई 8-10 हजार इतना ही है ना, इससे ज्यादा तो नहीं होता। तो एक आदमी ना वो कॉलेज के बाहर पापड़ बेचते थे, वो छोटे छोटे, वो सुबह लेके आते। तो वो जब
چھٹی ہو جاتی تو سارے لوگ جو تھے وہ بچے جس کے پاس پیسے ہوتے وہ لے لیتا. اب کچھ ایسے ہوتے کہ جو دیکھتے ضرور پلٹ کے, خریدتے نہ. حالانکہ کافی سارے لوگ اس عمر میں صاحب حیثیت ہوتے ہیں جب کالج کے لیول تک جاتے ہیں. آخر میں وہ شخص پتا کیا کہتا, وہ آتا تھا بھی ہنستا ہوا, مسکراتا ہوا, اور بڑے خوش ہو چھٹی ہو گئی ہے تو انو میں بھی آ گیا پاپڑ. اب وہ پتا کیا کرتا, وہ آخر میں کہتا, جب بہت سارے لوگ لے لیتے تو آخر میں کہتا کہ بھئی جس کے پاس نہیں ہے ادھار بھی مل جائیں گے. اگر پھر بھی گاہک قریب نہ آتا تو کہتا جو ادھار پہ بھی راضی نہیں اسے مفت میں مل جائیں گے. میں نے اسے ایک دن پوچھا کہ جناب آپ کا بہت بڑا بزنس ہے, یہ شوگر مل ہے. کہنے لگے جی مکان بھی کرائے کا ہے, حالات بھی بڑے خستہ ہیں. کئی دفعہ شام کو کھانا لے جاتا ہوں, نہ لے کے جاؤں تو میری بیوی کہتی ہے روتے نا گھر آنا واسطے آنا. اچار ڈال لیا مرتبان میں, دونوں بیٹھ جاتے ہیں آرام سے. اولاد کوئی نہیں, اللہ نے دی نہیں, اس کی حکمت ہے. بڑے راضی ہیں, بڑے خوش ہیں. میں اور وہ دونوں مل کے رات کو پاپڑ بناتے ہیں, سارے کام کرتے ہیں. خوشی ہے, اللہ پہ توکل ہے, بھروسہ ہے. اس نے راضی رہنا ہے, اس نے اس میں بھی رہنا ہے, اور جس نے نہیں رہنا. وہ پہلے کہہ رہا تھا کہ کبھی سائیکل سے موٹر سائیکل مل جائے نا, مل گئی. اب کہتا ہے اس کے ٹائر کبھی 4 ہو جانا, ہو گئے. مل گئی اس کو مہران, کہتا نہیں چھوٹی ہے کبھی بڑی ہو جائے. او بھائی چھونے تو کوئی ٹھہر نہیں دی, یہ تو معاملہ روز آگے جائے. بس دنیا میں خوش وہ ہے جو اپنے نصیب سے خوش ہے. جسے رب نے جو دے دیا ہے وہ اس پہ راضی ہے. آپ سمجھ لیں, میں نا اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ جس خاندان میں رب نے چاہا ہے مجھے پیدا کیا ہے. جو چاچا اللہ نے میرے لیے پسند کیا مجھے بھی بڑا ہی پسند ہے. جو ماموں اللہ نے میرے لیے پسند کیا وہ مجھے بھی بڑا ہی پسند ہے. جو دوست احباب رب نے مجھے دیے مجھے بڑے ہی پسند کر لیں اپنے ارد گرد کے لوگوں کو. ہمیں نا یہ ایک عجیب سا ہمارے اوپر بات سوار ہو جاتی ہے کہ وہ جی دکھ بڑے. ایک اور بھی مسئلہ ہے محبت نہ کرنے کا, راضی نہ رہنے کا. تاکہ تو نہیں گئے آپ لوگ. ایک اور بھی مسئلہ ہے, کہتے ہیں جی میں بندہ کھرا ہوں لہذا میں ذرا کڑوا ہوں, میں سچ بولتا ہوں چاہے کسی کو برا ہی لگے. یہ بھی اپنا فلسفہ ذاتی بعض لوگوں کا. لہجہ ٹھیک اپنا نہیں ہوتا, نام سچ کا لگا دیتے ہیں بیچارے کا. کہتے ہیں جی میں چونکہ سچا ہوں لہذا کڑوا ہوں. تو میں کہتا ہوں اس پر بھی آپ سجدہ صاف کر لیں, یہ بھی بات درست نہیں. اس لیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ سچ رسول کریم نے بولا ہے, پر بڑا ہی میٹھا کر کے بولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ بھی آپ کا اپنا ذاتی فلسفہ ہے. سچ کو بھی سونا کر کے بولنا چاہیے, اسے بھی دلائل کی روشنی میں بولنا چاہیے. آوازیں نہیں اونچی کرنی چاہیے, دلیلیں مضبوط کرنی چاہیے. آوازیں نہیں, کوئی آپ کے زوردار آواز سے معاملہ, آپ کی دلیل سے. بلکہ ہمارے حاجی صادق صاحب, ابو داؤد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لہجہ نرم دلائل گرم. فرماتے تھے دلائل مضبوط ہونے چاہیے کہ آپ کی آواز سے آپ لوگوں پر دھاک بٹھائیں تو محبت کریں, پیار کریں. آپ چھوٹے ہیں تو بڑوں سے پیار کریں, آپ بڑے ہیں تو چھوٹوں پہ دست شفقت رکھیں. آپ لوگوں کے لیے اپنے دل میں گنجائش پیدا کریں, آپ اپنے دل کو وسعت دیں, تھوڑی محبت کریں. بڑے بڑے اچھے نظام تھے, چھوٹا سا ہمارا اختلاف ہوتا ہے اس کو ہم نفرت بنا لیتے ہیں. نفرت, آگ جل رہی ہے گھروں میں, شوہر بیچارہ رات کو گھر آتا ہے تو وہ بعض لوگ ایسے ہیں جو گھر جانا پسند نہیں کرتے, کہتے ہیں کوئی نہ کوئی خوفناک خبر سننے کو ملے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم بہو کی تربیت کرنا چاہتے ہیں. بہو کی تربیت کرنا چاہتے ہیں. بہو کی تربیت نہ کرو, بیٹی کی کرو. بہو تو آپ کو اپوزیشن سمجھتی ہے, آپ سے تربیت لے گی. جو سبق بہو کو دینا چاہتے ہو وہ بیٹی کو دو, اپنی بیٹی کو. وہ جب کسی کی بہو بنے گی تو ماحول صحیح ہو جائے گا. ہم نا داماد کی تربیت کرنا چاہتے ہیں. داماد آپ سے تربیت لیتا ہے, اس کا تو نخرہ عروج پہ, وہ کہاں تربیت لیتا ہے. اب داماد کی تربیت نہ کریں, بیٹے کی کریں. بیٹا اچھا ہوگا تو کسی کا داماد بنے گا تو اس گھر میں تکلیف نہیں ہوگی. میرے عزیز محبت تقسیم کریں, محبت کی بولی بولیں, انداز محبت والا اختیار کریں. اگر کچھ بندہ آپ کے سامنے عذر لاتا ہے, مجبوری بیان کرتا ہے, اس کی مجبوری کو قبول کریں. آپ لوگوں کو گنجائش دیں, اچھا گمان پیدا کریں, اچھی سوچیں لائیں. میں دیکھ رہا ہوں تیزی سے ہمیں سبق پڑھائے جا رہے ہیں, تیزی سے. دنیا میں 2 ہی بندے ٹھیک ہیں, ایک میں ٹھیک ہوں, دوسرا جو میرے پیچھے ہاتھ باندھ کے چلتا ہے وہ ٹھیک ہے. بھائی میرے علاوہ بھی بڑی دنیا ٹھیک ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ترمذی شریف میں, حضور نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ زیادہ لوگ گمراہ ہو جائیں اور 2-3 ہی صحیح رہ گئے. تھوڑا سا کسی اور کو بھی گنجائش دے, کسی اور کو بھی موقع دے, کسی اور سے بھی پیار کریں. اپنی طبیعتوں کو, دلوں کو وسیع کریں, لہجے محبت والے. میں آپ سے عرض کروں, آپ کا لفظ بھی ٹھیک ہونے چاہیے اور لہجے بھی ٹھیک ہونے چاہیے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟
اگر آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں اور لہجہ ٹھیک نہیں تو لہجہ بھی اثر کرتا ہے بندے پر. لہجہ بھی. بیٹا میری بات سننا, یہی لفظ ہے بیٹا بات سن, یہ بھی لہجہ ہے, وہ بھی ایک لہجہ ہے. آپ کا صرف جملہ ہی, بعض لوگ کہتے ہیں میں نے کہا کیا ہے, او بھائی تو نے کہا تو کچھ نہیں, پر تیرا انداز بڑا جارے آنا ہے. وہ بیچاری ساس بوڑھی ہو گئی ہے, سسر بوڑھا ہو گیا ہے, شوگر کے مریض ہیں, بار بار بھوک لگتی ہے, تکلیف ہے. بیٹا اپنی بیوی کو جاتی دفعہ کہہ گیا اماں ابا کا خیال رکھنا. وہ آئی ہے صبح, اس نے آ کے کہا ابا جی ناشتہ لاؤں, کا پتر مجھے ابھی بھوک نہیں. 2-3 گھنٹے کے بعد اس نے کہا بیٹا, تلخ بولی ہے جی, کہاں جی ہے اس نے. لفظ جی بھی کبھی سخت ہوتا ہے نہیں, لہجہ سخت ہوتا ہے. اس نے جی کہا پر سخت کہا. پھر جب وہ آئی تو اس نے کہا بھی تو پوچھ کے گئی تھی. کیا ہو گیا جی, اللہ کو خوش رکھے, تھوڑا سا بس ٹائم اور جی, میری طرف دیکھیں جی, آپ سارے ادھر دیکھیں گے تو پریشانی ہو جائے گی. اللہ آپ کو خوش رکھے, تھوڑا ٹائم دیں, بات مکمل نہیں, ناراض لے, گل محبت ہی ہو رہی ہے, تجھے غصہ کرنا, ابھی تو اتنا سبق پڑھایا ہے. تو وہ خاتون نا جی سخت لہجے میں وہ کھانا لائی اور کھانا لا کے کہنے لگی کہ ابھی تو پوچھ کے گئی تھی. انہوں نے کہا بیٹا چلو بھوک لگی ہے لے آؤ. اب وہ لائی ہے تو اس نے زور سے پٹکا ہے برتن, دروازہ گئی ہے تو زور سے بند کیا. تو اس انداز میں بھی بوڑھے کو تکلیف محسوس ہوتی ہے. وہ شام کو جب بیٹا آیا تو ساس سسر رو ہی پڑے, کہنے لگے اس کو سمجھا, تیری بیوی بڑی توہین کرتی ہے. تو خامد نے بلایا کہ ابا اماں تیری شکایت کر رہے ہیں, تو وہ کہتی ہے کہ انہوں نے پوچھو میں کیا کی ہے. انہیں آخیا تھا کچھ بھی نہیں. کوئی جملہ بتایا جا سکتا ہے, بولے کوئی لفظ ہے ایسا تو گنا جا سکے. اس نے کہا پر چھوڑا بھی کچھ نہیں. کچھ لہجے اتنے سخت ہیں, کچھ انداز اتنے سخت ہیں. جب آپ کسی غریب آدمی نے آپ کو جا کے اپنا دکھ سنایا, آپ گھومنے والی کرسی پہ بیٹھے تھے, اس نے کہا چودھری صاحب, سیٹھ صاحب, نواب صاحب, نواز نہ ہونا, پیر صاحب بھی, حضرت صاحب بھی اللہ ماشاءاللہ, اس نے اپنا دکھ سنایا. مجھے کو تھوڑی ضرورت پڑ گئی ہے, میری بیٹی کی شادی ہے. آپ نے کچھ بھی نہیں کہا, سخت نہیں. لیکن جب آپ کرسی گھما کے منہ ادھر کو کر لیا نا آپ نے, اور آپ کوئی اور کام کرنے لگ گئے, اچھا بتاتا ہوں تھوڑی دیر میں, کچھ بھی نہیں کہا آپ نے, مر گیا بیچارہ, ٹوٹ گیا, بکھر گیا. میری غربت نے کیا مجھ کو زمانے میں بدنام, وہ تیری دولت ہے جس نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں. ٹوٹ گیا بیچارہ. لہجہ جو ہے نا, لہجہ مار دیتا ہے. لہجہ بھی پیار والا ہو, انداز بھی محبت والا ہو, پیار والا ہو. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں, سورہ لقمان دیکھیے گا, ابتدائی آیات. فرمایا بیٹا وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ, بیٹا لوگوں سے منہ ٹیڑھا کر کے بات نہ کرنا. تیرا انداز خوبصورت ہو, بولنے کا انداز خوبصورت. اپنے لہجوں میں حسن لائیں, محبت پیدا کریں, محبت کو فروغ دیں, محبت کے پیغام بر بنیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مشکات میں حدیث ہے, فرمایا میرا مومن ہوتا ہی محبت والا ہے. مومن ہوتا ہی محبت والا ہے, اس میں کوئی خیر نہیں, نہ محبت کرے نہ اس سے محبت کی جائے. محبت کریں, پیار کریں. آپ جس مقام پہ بھی ہیں, آپ نہ اپنے دل کو بڑا کر لیں, گھر خود بخود بڑا ہو جائے گا, جیب خود نہ خود بڑی ہو جائے گی. اور بخاری میں پورا باب ہے کہ بندہ سخی دل کا ہوتا ہے. مالاں والے تے سخی نہیں نہ ہوندے, تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا. ایتھے ہوتے دوویں جہانی, سخی کنگال نہیں ہوندا. اپنے انداز میں محبت. میں بات سمیٹنے لگا ہوں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, صحیح بخاری میں, حضور گزر رہے تھے, سرخ دھاری دار چادر نبی پاک نے اوڑھ رکھی تھی, اور وہ کیا نظارہ دے رہی تھی چہرہ بددعا پر. فرماتے ایک بدو آیا دیہاتی, اس نے حضور کی وہ چادر مبارک کو پکڑ کے نہ کھینچا. دور سے وہ دروازہ کھٹکھٹائے نا تو اسے خیرات نہیں ملتی, جھڑکیاں ملتی. اس نے پکڑ کے کھینچا. فرماتے ہیں, دیکھ رہا تھا حضور کی مقدس گردن پر نشان پڑ گیا. کھینچا, نشان ہو گیا. اب اس سختی کے ساتھ جب کوئی بندہ یہ کام کرے, اس نے کھینچا, نشان پڑ گیا, تکلیف دی. حضور ابھی رخ پھیر ہی رہے تھے تو کہنے لگا کہ میں غریب ہوں, خیرات دینے آیا ہوں. اب حدیث میں لفظ کیا ہے, فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ. جب حضور نے اس کی طرف چہرہ پھیرا تو نبی پاک نے مسکرانا شروع کر دیا. اب یہاں مسکرانا کمال ہے کہ جب کوئی گردن پہ چادر کھینچ کے نشان ڈال, حضور مسکرائے.
اور ایک روایت میں یوں ہے کہ حضور نے اتنی بکریاں دی کہ 2 پہاڑوں کے درمیان ریوڑ تھا پورا بکریوں کا، اجڑ۔ محبوب فرمانے لگے سارے لے گا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے، دربے بہا دیے۔ کچھ لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے نا کہ شاید حضور دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، تو میں کہا کرتا ہوں ہماری مجبوری ہے نا، ہم نے تو کہنا دیتے، ہمیں ملا جو ہے۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ تو اتنی بکریاں حضور نے عطا کر دی۔ بھائی لہجے میں، بولنے میں، جینے میں محبت کو داخل کریں۔ زندگی بے ذائقہ سی ہو جاتی ہے، رنگ پھیکے لگتے ہیں جب پیار نہیں ہوتا۔ اب نہ تھوڑا پیار کا رنگ اختیار کریں، تھوڑی محبت کا۔ آج صبح مجھے ایک بڑے بزرگ مولانا ہے، ان کی داڑھی زیادہ سفید ہو گئی ہے، مجھے فون کر کے کہنے لگے کہ میں چھٹی کر رہا ہوں مسجد سے، کچھ جگہ شگہ ہوئی تو ذرا آپ توجہ کیجیے گا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہتا مجھے کوئی بھی نہیں، کچھ پر کوئی لہجے نہیں ٹھیک لگ رہے مجھے۔ تو وہاں میرے کچھ اہل محبت تھے، پھر میں نے 2 ایک کو فون کیا، میں نے کہا چلو کبھی کبھی ویسے تو زیادہ لوگ پسند نہیں کرتے، دوستوں کو پسند کرتے ہیں، کبھی کبھی خطیب صاحب کو بھی کسی ڈنر پہ لے جانا چاہیے۔ آؤ تو ہم آج باہروں روٹی کھوائیے، کوئی حرج ہے اس میں؟ لے جانا چاہیے۔ میں نے اپنے مرکز میں نا مدرسے میں 15 دن کے بعد رویہ رکھا ہے کہ بچوں کو فاسٹ فوڈ بھی کھلاؤ، کبھی تکے بھی کھلاؤ، کبھی ان کو نا برگر بھی کھلاؤ۔ مانے طالب مدرسے کے طالب علم بولو، آج کل نا ہمارے یہاں کچھ لوگ پرہیزگاری بیان کرتے ہیں مدرسوں والے، کہتے ہیں جی میں کبھی وہ روٹی نہیں کھاتی جڑی مدرسے چ پک دی۔ میں توبہ میرے بچے اور میں ہم نے کبھی، وہ بچوں کا حق ہے، تو میں کہتا ہوں آپ تقویٰ بدل لیں، آپ وہی کھایا کریں جو بچے کھاتے ہیں، ہاں کو پتہ چلے وہ بیچارے کیا کھاتے ہو۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں پرنسپل صاحب، محترم انصاف اللہ، ماشاء اللہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ کھانے والی ہوتی نہیں تو آپ کیوں کھائیں گے؟ وہی کھائیں گے بیچارے جن کو آپ نے تکلیف میں مبتلا کیا ہو۔ آپ محبت بانٹیں، پیار کریں، اتنا وقت گزر جاتا ہے لیکن ہمارے لہجے لوگوں کو تکلیف دینے لگ جاتے ہیں۔ آپ لہجوں پہ 2-3 باتیں جلدی سے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ داڑھی حضور کی سنت ہے اور اللہ نے عورت کو نہیں دی، صرف مرد کو دی ہے، تو داڑھی نیک ہو کے نہیں رکھنی چاہیے۔ داڑھی رکھ لی تو بندہ نیک ہو جاتا ہے، رکھنے سے بندہ نیک ہو جاتا ہے، اور رکھنی بھی اپنی مرضی کی نہیں، اللہ رسول کی مرضی کی۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے دینی بھائیوں اور دوستوں، ابھی آپ نے پیر اجمل رضا قادری صاحب کی زبانی امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیقہ اور مؤذن رسول حضرت بلال حبشی کی بے مثال محبت اور ان کی روحانی آزادی کا وہ واقعہ سماعت فرمایا جس نے یقیناً روح کو سکون اور آنکھوں کو آنسو دے دیے ہوں گے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اسلام میں وفا اور محبت کی کیا قیمت ہے۔ جیسا کہ پیر صاحب نے نہایت ہی درد بھرے انداز میں سمجھایا کہ کیسے حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت بلال کی تڑپ کو دیکھا اور بھاری قیمت چکا کر انہیں غلامی کی زنجیروں سے آزاد کروایا تاکہ وہ صرف اور صرف اپنے رب اور اس کے رسول کی عبادت کر سکیں۔ امید ہے کہ نور بیان ٹی وی آفیشیل کی یہ پیشکش سال 2026 کے ان مبارک لمحوں میں آپ کے ایمان کو تازگی